جب ہم مسلمان کو رمضان المبارک کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جی رمضان آ گیا، بڑی مبارک یہ گھڑیاں آ گئی ہیں ہمارے پاس، نعمت مل جانا کسی بھی مسلمان کو، اب یہ ہمیں یہ بھی تو سمجھنا چاہیے کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ ذرا پلیز گائیڈ کیجیے گا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں۔ ایک تو حدیث صحیح ہے، ابن ماجہ کی ہے، اور اس میں صحیح الجامع کے اندر بھی ہے، اور صحیح حدیث ہے۔ اس میں یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دو لوگ آئے جو مدینہ میں نہیں تھے، کسی اور جگہ کے رہنے والے تھے، تو وہ آئے اور دونوں بھائی تھے شاید، یا دونوں دوست تھے، تو دونوں نیک لوگ تھے، نیک مسلمان تھے، لیکن ایک ان میں بہت زیادہ جو تھا نا عبادت گزار اور بہت اس میں محنت کرنے والا، دوسرا ذرا کم عبادت گزار تھا، ذرا تھوڑا سا جیسے سست ہوتا ہے جی۔ تو وہ جو زیادہ عبادت گزار تھا وہ بالآخر کوئی جنگ، کوئی مارکا آیا، وہ شہید ہو گیا، اور کچھ دیر بعد پھر وہ جو دوسرا تھا وہ کوئی 1 سال سے زیادہ وہ زندہ رہا، تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ اپنی جو طبی موت یہ فوت ہوا۔ جی۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں وہ دونوں نظر آئے، میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازے سے آواز آ رہی ہے، فرشتہ اندر سے نام پکار رہا ہے، تو اس نے پہلے جو ہے اس شخص کا نام پکارا ہے جو بعد میں فوت ہوا تھا، جو طبی موت اپنی جو طبی موت جی۔ تو اس کو اس نے بعد میں، اور تھا بھی وہ عام عبادت گزار، اس کو پہلے بلا لیا، جی۔ اور جو شہید تھا اس کو بعد میں بلایا۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میں بھی کھڑا ہوا تھا، تو مجھے انہوں نے کہا کہ تو واپس چلا جائے، تیرا ابھی وقت نہیں آیا، تو یہ خواب میں انہوں نے دیکھا۔ جی۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح میں صحابہ کرام کے سامنے خواب بیان کیا، سب حیران ہونے لگے کہ وہ جو بعد میں فوت ہوا ہے وہ تھا بھی ڈھیلا ڈھالا سا عبادت گزار، اور پھر بعد میں عام طبی موت مرا، اور وہ شہید ہے، تو وہ بعد میں جنت میں گیا، وہ پہلے جنت میں گیا، یہ کیسے ہوا؟ تو وہ اسی طرح تعجب کرتے ہوئے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کیوں تعجب کرتے ہو؟ یہ جو بعد میں رہا ہے اس نے کیا رمضان نہیں گزارا؟ اللہ، اور رمضان کے اندر اس نے نیکیاں نہیں کی، سجدے نہیں کیے، تو اس رمضان کی برکت سے اس کا جو درجہ ہے وہ اس سے زیادہ چلا گیا، کیونکہ وہ چاہے بھلے شہید ہوا تھا لیکن اس کو 1 رمضان کم ملا تھا، اور رمضان کی موجودگی وہ اس قدر یعنی اس کے لیے فائدہ مند ہوئی کہ وہ شہادت سے بھی بڑا اس کا رتبہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی رمضان کے اندر بیان ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال کی جزا بھی بتائی ہے، روزہ دار کو افطاری کروانا، خود روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں، پھر سحری کے اندر برکت اور مختلف قسم کی، اور پھر روزہ دار کی جو منہ کی خوشبو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو، منہ کی جو یہ جو اسمیل ہے یہ اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، مختلف چیزیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود سمجھ میں بات یہی آتی ہے کہ وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے نا کہ پہلی صف کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی فضیلت ہے، کہ تمہیں قرعہ اندازی کرنا پڑی کہ پہلی صف میں کون جائے گا، ہر شخص جو ہے پہلی صف میں جانے کی کوشش کرے۔ تو مجھے یوں ہی لگتا ہے کہ رمضان کے بارے میں جتنا کچھ بھی بتایا گیا ہے وہ شاید کم ہے، اور رمضان کی فضیلت جو ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔